بادشاہ کی نظر نہر کنارے بیٹھے مٹی کے گروندے بناتے ایک شخص پر پڑی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ درویش اپنے کام میں مگن بولا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق سے پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ درویش، 1 درم۔ بادشاہ نے یہ سنا تو ہنستا ہوا چل دیا۔ پیچھے کھڑی ملکہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی اور بولی، حضور میں خریدار ہوں، یہ لیجئے 1 درم۔ درویش نے سر اٹھائے بغیر ہی درم لیا اور مٹی سے بنا گروندا ملکہ کو تھما دیا۔ امور سلطنت سے فارغ ہو کر بادشاہ آرام کر رہا تھا۔ آنکھ لگتے ہی خواب میں خود کو جنت میں سیر کرتے پایا۔ سیر کے دوران بادشاہ کی نظر ایک خوبصورت محل پر پڑی جس کے ماتھے پر ملکہ کا نام لکھا تھا۔ محل کی خوبصورتی اتنی دلکشی تھی کہ بادشاہ کے قدم بے اختیار ہی محل کی طرف اٹھ گئے۔ جوں ہی وہ دروازے پر پہنچا، اسے محل کے نگران نے روک لیا۔ بادشاہ، میں حاکم وقت ہوں، یہ محل پر جس کا نام لکھا ہے وہ میری ملکہ ہے۔ محل کا نگران بولا، یہاں کا ضابطہ ہے، جس کا نام ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے۔ اسی تکرار کے دوران بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کئی دن تک بادشاہ یہی خواب دیکھتا رہا، تجسس پڑھتا رہا کہ ملکہ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے باعث اسے یہ محل ملا ہوگا۔ اسی کشمکش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملکہ کو خود بیتنے والے واقعات بتا کر پوچھتا ہے کہ مجھے اپنا وہ خاص عمل بتاؤ جس کے باعث تمہیں وہ محل ملا۔ ملکہ بولی، حضور میں تو بہت گناہگار ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کا صلہ میں محل کو قرار دوں۔ ہاں، چند دن پہلے سیر کے دوران حضور نے جس درویش کو مٹی کے گروندے بناتے دیکھا تھا، بس اس سے 1 درم دے کر محل خریدا تھا۔ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے بیتا منظر گم گیا۔ بادشاہ نے تمام وزراء کو ہدایت کی کہ درویش جہاں ملے فوراً اس کی اطلاع دی جائے۔ چند دن بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ درویش شہر کنارے بیٹھا ہے۔ بادشاہ مارے خوشی کے سرپٹ گھوڑا دوڑاتے شہر کنارے پہنچا۔ دیکھا تو درویش آج بھی مٹی کے گروندے بنا رہا ہے۔ پھرتے جذبات سے بے قابو ہو کر بادشاہ بولا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ درویش اسی بے نیازی سے بولا، جنت کے محل۔ بادشاہ کی مراد بر آئی، فوراً بولا، کیا قیمت ہے؟ درویش مسکرا کر بولا، تمہاری پوری سلطنت۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چکرا کر رہ گیا، لیکن ادب سے بولا، ابھی چند دن پہلے ہی تو آپ نے یہ محل صرف 1 درم میں ملکہ کو بیچا تھا، آج ایسا کیا ہوا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہو گئی؟ درویش نے سر اٹھایا اور گہرے لہجے میں بولا، سن بادشاہ، ملکہ نے مجھ سے بغیر دیکھے میری زبان پر اعتبار کر کے محل خریدا تھا، لیکن تم تو دیکھ کر آئے ہو، اس لیے آج قیمت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ بادشاہ نے اسی دن شاہی فرمان میں پوری سلطنت لکھ کر درویش کے حوالے کی اور مٹی کا گروندا لیے جب لوٹنے لگا تو درویش نے آواز دی، بادشاہ، تمہاری پوری سلطنت اور ملکہ کا 1 درم میرے لیے برابر ہیں، میرے لیے وہی ذات کافی ہے جو بے نیاز ہے، یہ سلطنت اور درہم تمہیں ہی مبارک ہوں۔ تاریخ میں یہ بادشاہ وقت ہارون الرشید تھا جس کی سلطنت ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور درویش جس کا نام بہلول تھا وہ بے تاج بادشاہ تھا جس کی بادشاہی سرحدوں کی حدود و قیود سے ماورا تھی۔